नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने आज बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा मुल्क भर में शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतिजाज किया गया है। मैं उनकी तफसीलात सुनाता हूँ। उसके अलावा बांग्लादेश के बाद लगता है कि शहरियत तरमीमी बिल को लेकर के जापान भी नज़र आ रहा है। वहाँ के पीएम का दौरा होना था, अब उनका रद्द बताया जा रहा है। वजूहात तो सामने नहीं रखी, लेकिन यही जाहिर किया जा रहा है कि शायद शहरियत तरमीमी बिल की वजह से उधर दिल्ली और बहुत सारे इलाकों से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि किस तरह एहतिजाज हुआ। उसके अलावा बरतानिया में इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं और जॉनसन की पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिली है। लेबर पार्टी का मायूस कुन मुजाहरा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर मैं तबसरा करूँगा और बिलखुसूस आज मैं कायदीन मिल्लत से भी मुखातब होने वाला हूँ। भाई नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को और आज की वीडियोस को बिलखुसूस दूर दूर तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। उसके लिंक्स को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे 1 बिलियन सब्सक्राइबर के मिशन में शामिल होकर के जितना हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को सब्सक्राइबर्स बनाने की कोशिश करें हमारे चैनल की। बैक नाज़रीन, आइए बात करते हैं शहरियत तरमीमी बिल को लेकर के इस मुल्क भर में जो हंगामा मचा हुआ है और जो गुस्सा जाहिर किया जा रहा है उस पर नज़र करते हैं। शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ आसाम में जो पुरतशद्दुद मुजाहरों का जो सिलसिला शुरू होता था वो थमने का नाम नहीं लिया है और जुमा की सुबह गुवाहाटी के इलाके चांदमारी में आल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के ज़रिए रखी गई भूख हड़ताल में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इससे कबल गुवाहाटी में ही जुमेरात की शाम हज़ारों अफराद कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। दरियासना पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए फायरिंग की, जिसमें 2 मुजाहिरीन हलाक और 14 जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मुजाहिरीन ने जुमेरात के रोज़ एक बीजेपी रुकन असम्बली के घर, गाड़ियों और दफ्तर को नजर आतिश करने की खबरें भी हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी थी। बस यूँ समझिए कि आसाम और त्रिपुरा अभी तक जल रहा है और आज जुमा की नमाज के बाद पूरे मुल्क में जो है मुसलमानों ने और उनके साथ अक्सरियती तबके के लोगों ने भी साथ दिया एहतिजाज में और बिल को जो है बिल के ख़िलाफ़ जो शहरियत तरमीमी बिल है उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज किया। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन मस्जिद इस्माइल सेठ के बाहर भी पुरज़ोर एहतिजाज किया गया और इसके अलावा बहुत सारे उलमा इकराम ने आज शिरकत की और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी आज बाद नमाज जुमा जो है पुरज़ोर एहतिजाज किया गया और ये वीडियो और ये तस्वीर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो है मुख्तलिफ इलाक़ों की जो है तस्वीर सीधी बात को मौसूल हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी कई आई हैं। गया जो बिहार का गया शहर है वहाँ से भी पुरज़ोर एहतिजाज होने की खबरें आ रही हैं। केरला से और इसके अलावा कलकत्ता से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से, बल्कि यूँ समझिए कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे पास बहुत सारे वीडियोस लोगों ने शेयर की है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम सारी तस्वीर और सारी चीज़ें आप पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। मुझे हटा कर के वीडियो सब लोगों की थोड़ी थोड़ी ज़रूर दिखाएं कि ये एहतिजाज हो रहे हैं शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात शहरियत कानून में तरमीम के ख़िलाफ़ आज पुरज़ोर एहतिजाज किया दिल्ली में और वहाँ पर जो है इसके अलावा लड़के लड़कियां ज़ोरदार तरीके से मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे बुलंद करती हुई नज़र आई और यहाँ पर बाज़ वीडियो ऐसी भी है जिसमें बहुत सारी तालिबात को लेडीज़ पुलिस खींचती हुई नज़र आई और लड़कियों का गुस्सा देखने के लायक था। यहाँ पर देखिए तलबा के साथ क्या मामला पेश किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। जामिया के तलबा ने जुमेरात की शाम भी इस सिलसिले में एहतिजाजी मुजाहरा किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नाज़रीन, इस बीच में बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारिजा के बाद जापान के वज़ीर आज़म ने भी हिंदुस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ये खबर रसां एजेंसी राइटर्स ने लोकल मीडिया के हवाले से इस बात की इत्तला दी। काबिल ज़िक्र के 9 मंजूर शुदा शहरियत कानून के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की शिमाली मशरक़ी रियासतों में इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जापानी वज़ीर आज़म ने अपना दौरा गालिबन इसी को देखते हुए मनसूख किया है। शिंजो आबे का हिंदुस्तानी दौरा रद्द किए जाने की खबरें जब हिंदुस्तानी मीडिया में फैली
تو اس تعلق سے ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے وضاحت کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ دورہ دونوں ممالک کے آپسی اتفاق سے ہوا ہے اور جلد ہی دونوں ممالک ایک بار پھر آپسی اتفاق سے دورے کے لیے کوئی تاریخ طے کریں گے۔ چونکہ اس ٹویٹ میں دورہ رد ہونے کا وجہ کا انکشاف نہیں کیا گیا تھا، اس لیے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں شہریت قانون 2019 کے پیش نظر جاری ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ہی شنزو آبے کا دورہ رد کیا گیا ہے۔ ناظرین، قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل راجیہ سبھا سے شہریت ترمیمی بل پاس ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کے اس قدم پر افسوس ظاہر کیا تھا۔ بعد ازاں جمعرات کو انہوں نے اپنا دورہ ہند بھی منسوخ کر دیا تھا۔ حالانکہ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اس دورے کے منسوخ ہونے کو CAB سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے۔ بلکہ ناظرین، مختلف بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں، ہم شہر بنگلور کے بھی کچھ ویڈیوز اور فوٹوز آپ کو آخر میں پیش کریں گے تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بلکہ پہنچانے کی کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں تک اور خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ کس طرح سے احتجاج درج کروایا جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے مختلف علاقوں کی تصاویر اور وہاں کی ویڈیوز حکومت کے سامنے بھی آ سکے، ساری چیزیں۔ ناظرین، بہرکیف احتجاجات ہوتے رہیں گے اور بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی، یہ ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے آئین کے دائرے کار میں رہ کر کے جتنا احتجاج کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو تشویشناک اور ہیبتناک ہی نہیں بلکہ مسلم طبقے کے لیے جو خطرناک کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں مسلم قیادت کو لے کر مسلم نوجوانوں میں جو اس وقت غصہ پایا جا رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ مجھے نہ جانے ابھی تک کتنے لوگوں نے یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد، بل پاس ہونے کے بعد اس طرح کے پیغامات بھیجے، کچھ میسیجز بھیجے۔ میں کبھی کبھی ان کے میسیجز بہت ہی سخت ہونے کی وجہ سے نمبرز بھی بلاک کر دیتا ہوں۔ ان کا ایک آج کل جو سب سے زیادہ سوال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں وہ ہے مولانا کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ اس جملے کی گہرائی اور گہرائی میں جب ہم جانے کی کوشش کریں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کی خطرناکی ہمارے سامنے نکل کر کے سامنے آئے گی کہ یہ کس طرح دباؤ میں آ کر یا پھر صبر کا جب پورا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی جب انتہا ختم ہو جاتی ہے تب اس طرح کے سوالات نکل کر کے سامنے آتے ہیں کہ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس جملے کی گہرائی اور گہرائی میں جانے کی جب کوشش کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اب مسلم طبقے کا مسلمان شاید اس انتظار میں ہے کہ مسجد کے میناروں سے کوئی فیصلہ سنایا جائے۔ میں حیران ہوں کہ گزشتہ کئی دنوں سے اس بل پر واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر پر جو بحث چل رہی ہے اس میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا اب مسلمانوں کو اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو بڑا سخت ہے۔ اس طرح کوئی مشورہ دیتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنے حق کو قانون کے مطابق لیں گے، اگر نہیں تو پھر ہم لڑ کر لیں گے۔ اپنے حقوق کو ہم دوسروں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لوگ عجیب عجیب قسم کے اس قدر سخت اور سوالات اس وقت کرنا شروع کر دیے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس وقت امت شاہ اور جناح کی تھیوری کو یہ کھونے کی بات کر رہے ہیں، یعنی امت شاہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جناح کی فکر کو اپنا لیا ہے اور وہ ملک کو بانٹنا چاہ رہے ہیں، جبکہ اس تھیوری کو اگر ہم لوگ گہرائی سے دیکھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت امت شاہ کی فکر اور اس کی سوچ الگ ہے، جناح کی اس وقت کی تھیوری الگ تھی، وہ معاملہ الگ تھا اور یہ معاملہ الگ ہے۔ اس وقت ہندی مسلمانوں کے لیے چوائس تھا کہ وہ کسی بھی ملک کو منتخب کر سکتے ہیں اپنی پسند کی وجہ سے، مگر اس وقت یہاں زبردستی بے دخل کیے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہو رہی ہے اور بالخصوص اس بحث میں مسلمان نوجوان طبقہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں ایک بحث کو دیکھ کر اس وقت میں دنگ رہ گیا جو ایک نوجوان طلباء دیوبند کے بعد احتجاج جب وہاں طلباء دیوبند نے کیا، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے محتم اسی راتوں رات احتجاج پر ان کا بیان آیا کہ اس کا تعلق دیوبند سے نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے اور راستہ بند کرنا، اس طرح کا کوئی تعلق اسلام سے اور دیوبند سے نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد ایک نوجوان نے تبصرہ کر دیا کہ یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے آج مسلم نوجوان نسل بے حس اور بزدل ہو چکی ہے۔ ان کو بے حس بنانے میں اور ان کو بزدل بنانے میں یہی علماء کرام کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ مسجدوں میناروں سے ہمیں حکمت کے نام پر بزدل بنایا جا رہا ہے، یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا میں۔
کہیں جمعیت پر، کہیں مسلم پرسنل لا پر، کہیں دیگر تنظیموں پر لگاتار تنقیدیں کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں ایک قسم کا گھمسان مچا ہوا ہے، اور ہر کوئی قائدین ملت کو اس وقت نشانہ بنا رہا ہے۔ کوئی جماعتوں کو بنا رہا ہے، کوئی جمعیتوں کو بنا ہے، کوئی مسلم پرسنل لا جیسی تنظیموں کو بنا رہا ہے، کوئی سیاسی سماجی کارکنان کو بنا ہے، کوئی علماء کو بنا رہا ہے، کوئی سیاسی نیتاؤں کو بنا ہے، کوئی ایم پیز کو بنا رہا ہے، کوئی کسی کو اور کوئی کہتا ہے مسلم قیادت مر چکی ہے، کوئی کہتا ہے سوائے بھیڑ جمع کرنے کے یہ علماء دوسرا کچھ نہیں کر سکتے، حکمت کے نام پر ہمیں پریشانیوں کے دلدل میں پھنساتے جا رہے، قیادت مر چکی ہے، قیادت بوڑھی ہو چکی ہے، چندوں پر جلسہ کرنے والوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں مقیم غریب و لاچار لوگوں کے درد کا کیا احساس ہوگا۔ یہ تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں ہو رہے ہیں، شاید ہمارے علماء کرام کو اس کا پتہ نہیں، اگر ہے بھی تو شاید وہ چپی سادے ہوئے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود کیا اب بھی ہم خاموش رہیں؟ قیادت بدلو، دیش بدلو، بوڑھوں کو ہٹاؤ، جوانوں کو سامنے لاؤ، نہ جانے کیسے کیسے نعرے اس وقت سوشل میڈیا میں لگ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے آرا ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پیش کر رہا ہے۔ نوجوانوں کی ان اشتعال کے بیچ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے قائدین حضرات جو اب تک نوجوانوں کو سنبھالے ہوئے آ رہے ہیں اور آ رہے تھے، جو بہت ہی سنبھل کر حکمت کو اپناتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے پھٹنے سے پہلے، اس نوجوان کے نسل کے پھٹنے سے پہلے جو اس وقت ان کے بقول یہ ہے کہ جو ہے اس وقت پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، کیا اس سے پہلے کہ وہ پھٹ جائے کوئی لاہ عمل امت کے سامنے پیش کریں گے ہمارے قائدین؟ کیونکہ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ بابری مسجد، 3 طلاق، موب لنچنگ اور دیگر کئی فیصلے اور واردات کے بعد نوجوان نسل حکمت کے لفظ سے اب اوب چکی ہے، بیزار آ چکی ہے شاید۔ اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کی سیدھی بات کی ہماری یہی اپیل ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اہم ترین خبر ہے آج کے پرائم ٹائم میں، اس کے بعد پھر میں بریک لیتا ہوں آپ سے، اس کے بعد کچھ ویڈیوز آپ کو دکھائی جائیں گی۔ اصل میں اب بات کرتے ہیں ہم لوگ برطانیہ میں جو انتخابات ہوئے، گزشتہ 5 برس سے بھی کم عرصے میں ہونے والے تیسرے برطانوی عام انتخابات میں موجودہ وزیر اعظم بورس جانسن کی کنزرویٹو پارٹی کو حکومت سازی کے لیے درکار اکثریت مل گئی ہے، یعنی کہ وہ حکومت بنا لیں گے۔ برطانیہ میں حکومت سازی کے لیے 326 نشستیں درکار ہوتی ہیں، اور عام انتخابات کے اب تک کے سامنے آنے والے نتائج کے مطابق ٹوری پارٹی نے کم از کم 355 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جو کہ گزشتہ الیکشن میں جماعت کی حاصل کردہ نشستوں میں 46 کا اضافہ ہوا ہے، یعنی 46 سیٹیں مزید اس نے حاصل کر لی ہیں پچھلے کے مقابلے۔ اپنی جماعت کی جیت پر وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ ان نتائج سے انہیں بریگزٹ کے لیے مینڈیٹ مل گیا ہے۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ وہ اگلے ماہ تک برطانیہ کو یورپی یونین سے نکال لیں گے۔ حزب اختلاف کی مرکزی جماعت لیبر پارٹی کی کارکردگی اس الیکشن میں مایوس کن رہی ہے، اور وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی بدترین کارکردگی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ لیبر پارٹی کو اب تک 202 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ الیکشن میں اس جماعت نے 263 نشستیں جیتی تھی۔ لیبر کو شمالی انگلستان، مڈلینڈز اور ویلز کے ان علاقوں میں شکست ہوئی ہے جہاں 216 میں بریگزٹ منصوبے کی واضح حمایت سامنے آئی تھی۔ ایک بیان میں لیبر پارٹی کے سربراہ جیرمی کوربن نے کہا ہے کہ یہ رات لیبر پارٹی کے لیے مایوس کن رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی جماعت کا ساتھ دیں گے، لیکن اگلے انتخابات میں لیبر پارٹی کی سربراہی نہیں کریں گے۔ ان عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم بورس جانسن نے بریگزٹ کو اپنی الیکشن مہم کا مرکز و محور قرار دیا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی پارٹی سن 2019 کے عام انتخابات میں ایک اور موقع دیا گیا تو 31 جنوری 2020 تک برطانیہ کو یورپی یونین سے باہر نکال لیں گے، یعنی یونائٹڈ نیشن سے، جو کہ بہت بڑا اعلان تھا۔ جبکہ ان کے سیاسی حریف اور لیبر پارٹی کے سربراہ جیریمی کوربن نے انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی جماعت نے حکومت بنائی تو بریگزٹ کے معاملے پر ایک اور عوامی ریفرنڈم منعقد کریں گے۔ ویسے تو برطانیہ میں عام انتخابات کا انعقاد سن 2022 میں ہونا تھا، تاہم برطانیہ کی پارلیمان نے بریگزٹ کے معاملے سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت انتخابات پر اتفاق رائے کرتے ہوئے پارلیمان تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سن 1974 کے بعد یہ پہلے ایسے انتخابات ہیں جن کا انعقاد موسم سرما میں کیا گیا ہے، جبکہ آخری مرتبہ دسمبر کے مہینے میں عام انتخابات کا انعقاد سن 1923 میں ہوا تھا۔ بہرکیف ناظرین، پھر وہی اس وقت برطانیہ میں اسی قیادت کی حکومت واپس آ گئی ہے جو اس سے پہلے بھی تھی، اور آج کے ہمارے اہم ترین جو ہے وہ جمعہ کے بعد جو احتجاجات ہوئے ہیں ملک بھر میں مسلمانوں کے اور بالخصوص تنظیموں کے، ان کی کچھ ویڈیوز دیکھیں اور مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
पहले वतन से नहीं लगते हैं खूबसूरत, हम पहले वतन से We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! इस दिन के लिए नहीं कि तुम एनआरसी सीएबी लाकर हमें देश से बाहर करोगे। उस समय सावरकर नहीं आया था लड़ने के लिए, हमारे उलमा करामों ने फांसी का फंदा चुमा था। ये अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के बाप का ये मुल्क नहीं है। जो लोग एनआरसी के जरिए हमें कह रहे हैं विदेशी हैं, घुसपैठिया हैं, उनके बाप का मुल्क नहीं है भाई साहब। 800 वर्ष तक मुसलमानों ने इस देश में राज किया, लेकिन हमारी हांडी में उबाल नहीं आया। 5 साल से तुम्हें सत्ता मिल गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चीलमखोर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दारूबाज प्रधानमंत्री गृहमंत्री बन के बैठे हुए हैं। देश का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह जो 6 महीने का तड़ी पार रहा है, इसके लिए कोई बिल ले आकर इसको देश से बाहर करना चाहिए। रीना ठाकुर को देश से बाहर करना चाहिए। प्रदीप जेसुई को देश से बाहर करना चाहिए, जो देश की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, लगातार बिगाड़ रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री तो जान ही रहे 3000 लोगों का हत्यारा है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर दें। लेकिन बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सनक में मत रहो, वरना अगर हम अपने पर आ गए फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने क्या किया था मालूम है ना, जब हमारे उलमा तो आने वाले वक्त में और मुजाहिदा हो सकता है। अब एक हूँ होता है, जाकर लेफ्ट में गली में से चले जाओ।